نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین، آج کا جو میرا عنوان ہے وہ واقعہ معراج میں اعمال کی ترغیب و ترہیب کے بارے میں ہے۔ نبوت کے 12ویں سال شب اسرا کے دلہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشانہ نبوت میں آرام فرما رہے تھے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام چھت کھول کر تشریف فرما ہوئے، فرشتوں کی بڑی جماعت کے جلوس میں شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ مسجد حرام شریف میں تشریف لائے اور سینہ مبارکہ کھول کر قلب اطہر و اقدس کو نکالا اور حکمت و انوار سے معمور فرما کر اپنی جگہ رکھ کر ہاتھ پھیرا تو سینہ مبارک جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ قدرت الہیہ سے سارے عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ فرشتوں کی مقدس جماعت کے جلوس میں نہایت ہی شان و شوکت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا۔ مدینہ طیبہ کے راستے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ کی جانب فرشتوں کی جماعت کے ساتھ تشریف لے گئے۔ مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کی بلندی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہر عیب سے پاک ہے وہ جو اپنے مکرم بندہ کو رات کے ایک قلیل وقفہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں دی ہیں تاکہ ہم اس عبد مکرم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی بہت سننے والا بہت دیکھنے والا ہے۔ حضرات محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ سفر معراج بھی ہے، جس میں قلیل وقت میں مکہ مکرمہ بیت المقدس سے ہوتے ہوئے آسمانوں کی سیر، جنت و جہنم کا مشاہدہ، دیدار الہی سے مشرف ہو کر مکہ کی سرزمین پر تشریف لے آئے۔ اس ایک لمحے کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروڑوں عجائبات قدرت ملاحظہ فرمائے۔ ان عجائبات قدرت و مشاہدات میں جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب بھی ملاحظہ فرمائے۔ پھر ان میں سے بہت کچھ امت کی ترغیب و ترہیب کے لیے بیان فرمائے تاکہ نیک اچھے اعمال کے ذریعے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب جہنم سے بچنے کی تدبیر کرے اور جنت کی لازوال نعمتوں کا سن کر ان تک رسائی کے لیے کوشاں ہوں۔ چند مشاہدات میں آپ حضرات کے حضور لے کر حاضر ہوا ہوں تاکہ ہم بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مشاہدات کے احوال سن کر اپنے اعمال کو آخرت کے لیے سنوارنے کی کوشش کریں۔ قرض کا درجہ صدقے سے بڑھ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا 18 گنا ہے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ سبب کیا ہے کہ قرض کا درجہ صدقے سے بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائل کے پاس مال ہوتا ہے پھر بھی سوال کرتا ہے، جبکہ قرض لینے والا حاجت کی بنا پر ہی قرض لیتا ہے۔ حضرات محترم، بیان کردہ روایت میں اپنے محتاج بھائیوں کی خیر خواہی، باہم ہمدردی اور قرض دینے کا جذبہ خیر ملتا ہے۔ غصہ پینے والوں کے لیے انعام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب جنت میں چند بلند و بالا محلات ملاحظہ فرمائے جن کے بارے میں دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا
کہ یہ غصہ پینے والوں اور لوگوں سے عفو درگزار کرنے والوں کے لیے اور اللہ عز و جل احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام۔ شب معراج جد انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سلام کہا، پھر جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ انہوں نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام کہیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی پاکیزہ، اس کا پانی میٹھا اور وہ ہموار زمین ہے، اس کی کاشت سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ ذکر الہی کی برکتیں۔ شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ کیا کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں۔ فرمایا کوئی نبی ہے؟ کہا گیا نہیں۔ پوچھا پھر یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی، اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا اور یہ کبھی اپنے والدین کو برا کہے جانے یا ان کی بے عزتی کی جانے کا سبب نہیں بنا۔ سبحان اللہ۔ ذکر الہی کی برکتوں سے بندہ خدا نور عرش کے سائے میں اس سے معلوم ہوا کہ بندہ خدا کو دنیاوی معاملات کے ساتھ اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنا چاہیے۔